اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آج ہم کہ آپ سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ جس کا قول حدیث اور سنت عمل قرار پایا، آپ کے بابا حضرت علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو باب علم کا خطاب دیا گیا، جو ہر میدان جنگ میں حیدر کرار کہلائے، جن کی کثیرہ میسر نشد ای سعادت و مکہ ولادت و مسجد شہادت، مکہ میں پیدا ہوئے اور مسجد میں شہادت پائی۔ آپ کی والدہ سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، جس کے گھر کی چار دیواری کا جبرائیل نے طواف کیا، جس کو قرآن نے چادر تطہیر پڑھائی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت امام حسن اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو یزدگرد کی بیٹی شہزادی جو تھی وہ گرفتار ہو کر آئی، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں سردار کی بیٹی کا سردار کے ساتھ ہی شادی کروں گا، اور آپ نے ان کی جو بہت خوبصورت تھی، زیوروں میں لدی پھدی تھی، اس کی شادی جو تھی وہ حضرت امام حسین سے کر دی۔ شہر بانو آپ سے بہت پیار کرتی تھیں، آپ کے قدموں میں بیٹھتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے گھر کے لوگ کہ آپ امام حسن کے ساتھ بیٹھا کرو، تو کہتی تھی میں سید کونین سرور عالم کے شہزادے کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی ہوں، میں تو ان کی کنیز ہوں۔ حضرت امام حسن جو تھے وہ حضرت فاطمہ سے اور حضرت بابا حضرت علی سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب میرے بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام میں اپنے بابا پہ رکھوں گا، حضرت علی پہ، اور جو میری بیٹی پیدا ہوگی اس کا نام میں حضرت فاطمہ پہ رکھوں گا۔ جب آپ کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام آپ نے علی ابن حسین رکھا، جو سید زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان کو زین العابدین کس لیے کہتے تھے کہ آپ بچپن ہی سے طویل سجدے کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن شہر بانو کہتی میں نے سوچا کہ دیکھوں یہ چھوٹا سا بچہ سجدے میں کیا کہتا ہے، تو آپ سجدے میں کہتے تھے الہی عبدو کا بے بابی کا، فقیرو کا بے بابی کا، سائلو کا بے بابی کا، یا رب العالمین، اے رب تیرا بندہ تیرے در پر حاضر ہے، تیرا فقیر تیرے در پر حاصل ہے، تیرا سائل تیرے در پر حاصل ہے، اے رب العالمین۔ اور اللہ کی حمد و تعریف سجدے میں کیا کرتے تھے۔ پھر دوسرے بیٹے کا نام آپ نے علی اکبر رکھا، اور تیسرے بیٹے کا نام آپ نے علی اصغر رکھا، اور بیٹیوں کے نام فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ اور فاطمہ سکینہ رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھی، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو 6 ماہ بعد وفات پائیں۔ آپ اپنے نواسے نواسیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا حضرت علی، اور علی ان کا نام تھا، اور دوسرا جو بیٹی تھی وہ امامہ تھی۔ ایک بار مال غنیمت میں بہت خوبصورت ہار آیا، تو آپ نے کہا یہ ہار میں اسے پہناؤں گا جو مجھے سب سے پیارا ہوگا، تو لوگوں نے سوچا شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائیں گے، لیکن آپ نے وہ ہار اپنی نواسی امامہ کے گلے میں پہنا دیا۔ آپ اپنے امام حسن اور امام حسین سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے سینہ مبارک پر امام حسن اور امام
حسین جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو ان سے اتنی محبت ہے؟ تو آپ نے عرض کی میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، یہ میرے دنیا کے پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی محبت امام حسین اور امام حسن سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ عشق رسول کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور عشق رسول اہل بیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اہل بیت اطہار کی محبت ہم سب پر واجب ہے۔ سورۃ الشورى 23 آیت میں ارشاد ربانی ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ اے میرے محبوب کہہ دو کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر تم سے قرابت محبت تو چاہیے مجھے، کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو قرابت کا ہی پاس رکھ لو۔ اہل بیت قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور قرآن اہل بیت سے، اور آپ نے ارشاد فرمایا میری سنت کا اعلیٰ نمونہ میرے اہل بیت ہیں۔ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔